چائے نہیں ملی ناشتے میں تو کیا کہو؟ چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اچھا یہ تبلیغ والے جو ہے نا جماعت پہ نکل کر تو کہہ لیتے ہیں، گھر میں نہیں کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے سے پہلے میں نے بات کی تھوڑی سی کہ دیکھو یہ شادی ہو رہی ہے، اب جو گھر آباد ہوگا نا وہ اچھے اخلاق سے ہوگا، چاہے زیور تھوڑا ہو، چاہے مکان تنخواہ تھوڑی ہو، اگر اخلاق اچھے ہوں گے یہ گھر جنت بن جائے گا، اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر جہنم بن جائے گا۔ اخلاق اچھے بنانے ہیں۔ اس میں یہ بات کہی کہ ساس کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، اور کیوں کی جگہ بولے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے مثال دی، آپ نے بیوی کو گوشت لا کے دیا کہ آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ، بہت دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا ہے۔ اب جناب آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن ذرا نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے۔ اب دوپہر کو آپ نے دفتر میں کھانا نہیں کھایا، شام کو قورمہ بن رہا ہے، قورمہ کھانا ہے، گھر پہنچے، بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر بیٹھے، خوشبو آ رہی ہے، بیوی سے کہا وہ میرا سالن جو ہے نا بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں ہی مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے، وہ بھوکا ہی سو جائے پھر؟ میں کہا نہیں، بھوکا نہ سو جائے، دہی سے روٹی کھا لے۔ بھائی صبر، برداشت، غصے پہ قابو، ہاں غصے پہ کیا کرنا ہے؟ قابو۔ کسی کو حقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو، کسی کو اپنے سے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں، کروڑوں پیسے آ جائیں، بڑے گھر بن جائیں، بڑے افسر بن گئے، ہاں کچھ بھی نہیں ہم تو بھائی، جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دین سکھاتا ہے تواضع، عاجزی، نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تشریف فرما ہے، ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر نظریں اٹھی تو وہی صحابی داخل ہوئے، 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ تو دیکھا ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے، 3 راتیں دیکھا، سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، کوئی تہجد بھی کوئی نہیں، بس ایک بات دیکھی، رات کو جب سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن کے بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ میں کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے کہ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کھوٹ نہیں رکھتا، میں حسد نہیں کرتا کسی سے۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ لیکن اگلی بات بھی فرمائی، ہے بڑا مشکل کام ہے بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں۔ طلب پیدا کی، پوچھا ہے بتاؤ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل بتاؤں؟ صحابہ نے کہ حضور کیوں نہیں، بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، یہ نماز